اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تو انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ جس حق کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اس حق کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ خبریں جو ان کی تباہی کے متعلق ہیں عنقریب ان کے سامنے حقیقت ثابت بن کر آنے والی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ ہم نے ان کو زمین میں ایسی قوت و تمکن عطا کی تھی کہ اے کافروں، تم کو ان جیسی قوت و تمکن عطا بھی نہیں کی۔ ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسایا، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے لیے نہریں بنائیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم میں نے پیدا کر دیا۔ کفار کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ آیات اور معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہی عادت کفار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر بھی ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی کتاب کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کائنات میں بے شمار نشانیاں ایسی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ان کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن ان سے روگردانی کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے ذریعہ ایمان کی توفیق ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہ نظر آئے تو مردہ زمین میں ان کے لیے نشانی ہے، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس سے غلہ اگاتے ہیں، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ آگے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں، اور ان کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی رات بھی ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر تاریک چھا جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ جب قرآن مجید جو سراسر حق ہے ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کی معجزانہ نصاحت و بلاغت اور حکیمانہ قوانین کو دیکھ کر انہیں چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لے آتے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرتے اور اپنی اصلاح کرتے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ
ओ मा कानू बेही यस्तहज़िऊन, अन करीब वह सब बातें और खबरें जिनका यह मजाक उड़ाया करते हैं उनके सामने आ जाएगी। वह अपनी आंखों से देख लेंगे कि कुरान मजीद ने जो खबरें दी थी वह सब हक थी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल जासिया की आयत नंबर 32 और 33 में, और जब कहा जाता था कि अल्लाह तबारक व ताला का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहा करते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है, हम महज गुमान करते हैं, हमें यकीन नहीं। तो जो अमल वह करते थे अब उन अमाल की बुराई उन पर जाहिर हो गई और जिस अजाब का वह मजाक उड़ाया करते थे उसने उन्हें घेर लिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अलम यरौ कम अहलकना मिन कबलहिम मिन करनिन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़े मालम नो मक्किल्लकुम, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया, हालांकि उनको ज़मीन में हमने ऐसा इस्तेहकाम दिया था कि इतना इस्तेहकाम उन कुफ़ार को नहीं दिया। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, उन पर हमने मूसलाधार बारिश की थी। वजअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, और उनके नीचे नहरें जारी कर दी, लेकिन वह हमारी नाफरमानी से बाज न आए। फ़अहलकनाहुम बेज़ुनूबिहिम, तो हमने उनके गुनाहों की सज़ा में उनको नेस्त व नाबूद कर दिया। व अंसाना मिन बादिहिम करोनन आखरीन, और उनके बाद दूसरी जमातें पैदा कर दी। इसी तरह अगर यह कुफ़ार अपनी सरकशी से बाज न आए, कुरान मजीद पर, रसूल पर और क़यामत पर ईमान न लाए, तो हम उनको भी नेस्त व नाबूद कर देंगे और उनके बाद दूसरी कौम को ले आएंगे। उन्हें चाहिए कि गुज़िश्ता कौमों की तारीख से इबरत हासिल करें और अज़ाब इलाही को दावत न दें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 26 और 27 में, हमने उनको इतनी कुव्वत और मजबूती अता की थी कि ऐ कुफ़ार मक्का, उतनी कुव्वत और मजबूती हमने तुमको अता नहीं की। हमने उनको कान, आंखें और दिल सब कुछ दिए थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो उनके कान, उनकी आंखें और उनके दिल उनके कुछ काम न आए, और जिस चीज़ का वह मजाक उड़ाया करते थे उस चीज़ ने उनका अहाता कर लिया। और ऐ कुफ़ार मक्का, तुम्हारे इर्द गिर्द की बहुत सी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। हमने बदल बदल कर अपनी निशानियां उनको दिखाई ताकि वह कुफ्र से तौबा कर लें, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह सबा की आयत नंबर 45 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उन्होंने भी अपने रसूलों की तकज़ीब की थी, और जो कुछ हमने उनको दिया था यह तो उसके वसवसे हिस्सा को भी नहीं पहुँचे। उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया था, तो देख लो मेरा अजाब कैसा रहा। जब वह बावजूद 10 गुना ताकत के अपने को अजाब से नहीं बचा सके तो यह अपने को क्या बचाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह हज की आयत नंबर 45 में, अलगर्ज कितनी ही बस्तियां हैं
جن کو ہم نے اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم تھیں۔ دیکھ لو، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے عالیشان محل ویران پڑے ہیں۔ اے لوگوں، انفس و آفاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی جو نشانیاں نظر آتی ہیں ان سے اعراض نہ کیجیے، ان کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانیے اور اس کی توحید پر جم جائیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبروں کی تصدیق کیجیے، ان کا مذاق نہ اڑائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح گزشتہ امتیں جو بہت طاقتور ہونے کے باوجود ہلاک کر دی گئیں، آپ کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔